وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، وقال الله تعالى في كلام آخر: وإذا قرئ عليهم القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلکم ترحمون۔ تمام تر حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے ہے، جو اس کائنات کا پالنہار ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، غوث اعظم ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، رنج بخش ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، والی بطحا، سید الکونین وسید الثقلین، امام المجاہدین، امام الحرمین، امام القبلتین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات والا صفات پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد میں اپنے خالق، مالک، رازق، احکم الحاکمین کا بے حد ممنون اور مشکور ہوں، جس رب العالمین نے، جس احکم الحاکمین نے اپنی خاص رحمت سے، اپنے خاص فضل سے اور محترم جناب اشفاق الرحمن سلفی صاحب کے توسل سے اور محترم برادرم گاشق صاحب کے توسل سے آج آپ کے اس علاقے میں 73 اور 29 نومبر 2020 کو پہلے مرتبہ محو کلام ہونے کی سعادت اور توفیق الرحمن علی العرش استوی ذات نے عطا فرمائی۔ میرے اور آپ کے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ وہ رب جو احکم الحاکمین ہے،
وہ رب جو تنبت بالدہن وصبغ للآکلین ذات ہے، اس نے اپنے کلام کے اندر وحی مطلوع کے اندر فرمایا، مومنوں کو مخاطب کر کے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کا حکم مانو، مومنوں اللہ کا حکم مانو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے، فرما برداری سے اعراض کرو گے، منہ پھیرو گے، اپنے خواہشات کی پیروی کرو گے، اپنے نفس کی مانو گے، اپنے دل کی مانو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، پھر اللہ تمہارے تمام اعمال کو برباد کر دے گا، تمہارے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یہ سورۃ محمد کے اندر اللہ رب العالمین کا حکم موجود ہے۔ یہ جو کلام میں نے پڑھا ہے، یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اتارا کس پہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس پہ اللہ نے کلام اتارا وہ صاحب شریعت ٹھہرے۔ وہ کیا ٹھہرے؟ صاحب شریعت ٹھہرے۔ تو صاحب شریعت پیغمبر کو اللہ تعالی مخاطب کر کے کہتے ہیں، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے من ربک، تیرے رب کی طرف سے، اس کی پیروی کر، اس کو بلغ، پہنچا دے آگے۔ الذین یبلغون رسالتہ، یبلغون رسالتہ، تو اس کے پیغامات کو آگے پہنچا دے۔ اللہ نے اپنے رسول کو حکم کیا۔ اگر ابھی بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو قرآن کریم کے اندر اللہ نے ایک اور جگہ پہ فرمایا، وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا، ان اکون من المؤمنین، کہ میں ایمان والوں میں سے ہو جاؤں۔ حالانکہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ ذات ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ وہ تو معصوم عن الخطا ہے۔ جب معصوم عن الخطا ہے، اللہ نے اپنے پیغمبر کے لیے یہ حکم کیوں بیان فرمایا؟ وَأُمِرْتُ، مجھے حکم دیا گیا، فعل مضارع حال اور مستقبل کی بات ہو رہی ہے، مجھے حکم دیا گیا ان اکون من المؤمنین، کہ میں ایمان والوں میں سے بن جاؤں۔ اب مفسرین ان آیات کا معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہدی للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت
اللہ کے رسول اس دنیا میں موجود ہے؟ نہیں، انک میت و انہم میتون، اللہ کے رسول اس دنیا میں زندہ نہیں۔ وما محمد قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات، اللہ کے رسول اس دنیا میں زندہ نہیں ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہ، اللہ کے رسول اس دنیا میں زندہ نہیں ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ کے رسول اس دنیا میں زندہ نہیں ہے۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم ایمان والے بن جائیں۔ اچھا بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اچھا، جو اللہ نے قرآن اتارا سے بشریعت پہ یہ وہی مطلوب ہے، اور یہ کلام رب کا ہے، اتارا محمد رسول اللہ پہ ہے، جس کی تلاوت کی جاتی ہے اس کو وحی مطلوب کہتے ہیں۔ اور ایک وہ وحی، اتنی آواز بہتر ہے، ایک اتنی آواز بہتر جتنی آگے تھی، ایک وہ وحی جو جبریل امین لے کر آتے ہیں۔ کون لے کے آتے ہیں؟ جبریل امین۔ ان هو الا وحی یوحی فبأی حدیث بعدہ یؤمن، تو اس کو غیر وحی مطلوب کہتے ہیں، غیر وحی مطلوب کہتے ہیں۔ اگر ان لفظوں میں بات سمجھ میں نہیں آئی تو دوسرے لفظوں میں سنیے، ایک وحی خفی ہے، ایک وحی جلی ہے۔ تو اس شریعت کے اندر لا تقدم بین یدی اللہ ورسولہ، حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی حدوں کو کراس نہ کرو، اللہ اور اس کے رسول کی حدوں کو کراس نہ کرو۔ جو رسول کی حدوں کو کراس کرے گا، کیا معنی ہوا؟ اللہ کی بات کو نہیں مانے گا، نبی کی بات کو نہیں مانے گا، خواہشات کی پیروی کرے گا، تو اس پر کیا شرعی حکم لاگو آئے گا؟ اس کا جواب استفتونک فی القلب فاذا هو اکبر المفتی، سب سے بڑا مفتی یہ آپ کا دل ہے، اس سے بھی کبھی نہ کبھی سوال کر دیا۔ آئیے میں اس بات کو ایک دوسرے رخ کے ساتھ سمجھا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 3 قسم کے لوگ آئے۔ انہوں نے آ کر اپنی عبادت کا حال پوچھنا شروع کیا۔ صرف توجہ کرنا ہے انشاءاللہ، بات اصل مقصود ہوتا ہے کہ بات کو سمجھانا۔ اگر بات سمجھ میں آ گئی ہے، حالانکہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ سَكَنًا، اللہ نے تو رات کو سکون کے لیے بنایا ہے، آرام کے لیے بنایا ہے، اب نیند کو قربان کیا ہے اللہ کے دین کے لیے۔ ہاں جی، تو اگر بات سمجھ میں آ گئی نا، آپ کا بیٹھنا اور میرا سنانا، سفر کرنا اللہ ضائع نہیں کرے گا، اللہ رائے گا نہیں کرے گا، انشاءاللہ میرے اور آپ کے لیے اللہ ذریعہ نجات کا سبب بنائے گا۔ اور بیٹا شکر۔ اچھا، جب یہ آئے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، تو عبادت کا جب حال دریافت کیا تو ان لوگوں کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں بتایا گیا تو ان لوگوں نے کہا، ہم اللہ کے رسول امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی برابری کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، تاہم پھر بھی انہوں نے اللہ کے رسول کی عبادت کو
تھوڑا سمجھا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں ساری رات عبادت کروں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا، تیسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ عورتوں سے الگ رہوں گا، یعنی نکاح نہیں کروں گا۔ ابھی یہ تین قسم کے لوگ اس قسم کی باتیں کر رہے تھے، اسی دوران امام الانبیاء محمد رسول اللہ، جس رسول کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے، یہ رسول جب تشریف لائے تو کیا کہا؟ انتم الذین قلتم کذا وکذا، انتم الذین قلتم کذا وکذا، کہ میں نے تمہارے بارے میں یوں یوں باتیں کرتے ہوئے سنے۔ انتم الذین قلتم کذا وکذا، لیکن یہ جو آپ یہ اپنا سارے جو پیپر دیکھ رہے ہیں نا، الحمدللہ یہ تمام کے تمام حوالہ جات ہیں، کیونکہ اب کچھ بھائیوں کے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کی حدیث نہیں ہے اور یہ اپنی طرف سے بات کر رہے ہیں۔ یہ حدیث صحیح البخاری کتاب النکاح، صحیح البخاری کتاب، کیونکہ خطیب جو ہوتا ہے نا وہ لوگوں کے چہرے پڑھ کے بتا دیتے ہیں۔ چاند بھائیوں کے چہرے بتا رہے تھے کہ قاری صاحب آپ نے طرف سے یہ بات سنا رہے ہیں، کوئی حدیث نہیں ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب النکاح باب الترغیب فی النکاح، اور حدیث کا نمبر ہے 5063۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب یہ تین قسم کے بھائی اس قسم کی جب باتیں کر رہے تھے تو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو انہوں نے کہا کہ تم اس قسم کی باتیں کر رہے ہو، انتم الذین قلتم کذا وکذا، اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ لیکنی اصوم وافطر واصلی وارقد واتزوج النساء فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ اب جو بات میں سمجھانا چاہتا ان باتوں کو سمجھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین قسم کے بھائیوں کو کہا اما واللہ، مجھے اللہ کی قسم، اے مومنوں کی جماعت، 73 پور آر کے زندہ دل نوجوانوں، اگر اللہ کے رسول قسم نہ کھاتے تو ہمیں تب بھی یقین، کیوں؟ ہم نے کسی عام رہبر کا کلمہ نہیں پڑھا، رہبر اعظم محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا۔ ہم تقلید نہیں کرتے، ہم اتباع کرتے ہیں، اور اتباع کا ہی حکم ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما واللہ، پس مجھے اللہ کی قسم، انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، میں بنسبت تمہاری اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور اللہ سے زیادہ خوف رکھنے والا ہوں۔ لیکن یہ جو تین قسم کے لوگ، انہوں نے کیا سمجھا تھا کہ دین کے اندر کچھ اضافہ کریں گے، اللہ کے رسول کی باتوں کو انہوں نے تھوڑا تسلیم کیا۔ تو جب اللہ کے رسول آئے، ان تین بھائیوں کی اس قسم کی بات کو سن کے جب یہ آپ نے ارشاد فرمایا، اور ساتھ ہی آپ نے کہا لیکنی اصوم، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں کیا وافطر، روزہ افطار بھی کرتا ہوں، لیکنی اصوم وافطر، واصلی، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، وارقد، میں سوتا بھی ہوں۔
اتزوج النساء، میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، تزوج النساء، میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، جس نے میری سنت سے منہ موڑ لیا، فمن راغب عن سنتی فلیسا منی، فلیسا منی کے میں نے 3 معنی کیے ہیں۔ پہلا معنی قاری ناظر صاحب، پہلا معنی فلیسا منی، وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہم میں سے نہیں۔ دوسرا معنی وہ ہمارے دین پہ نہیں۔ تیسرا معنی وہ ہمارے طریقے پہ نہیں۔ چوتھا معنی اے ساڈا امتی نہیں تے میں انہاں دا نبی نہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت، اب جو روایت نمبر 2 بیان کرنے لگا ہوں، حوالہ سنو، میرے جانے کے بعد یہ نہ کہنا کہ بھائی آئے تھے آپ کی طرف سے بیان کر گئے تھے۔ پہلی حدیث کا حوالہ دے چکا ہوں، اب دوسری حدیث مسند احمد 5114، دوسرا حوالہ صحیح جامع الصغیر کے اندر یہ روایت ہے 2831، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بھائیو توجہ میری طرف، بعثت بالسیف حتی یعبد اللہ لا شریک لہ، لا شریک لہ، وجعل رزقی تحت ظل رمحی، وجعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعثت بالسیف، مجھے تلوار دے کر بھیجا گیا، مجھے تلوار دے کر بھیجا گیا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام محبت سے پھیلے، اسلام نرمی سے پھیلے، میں ان لوگوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں، بعثت بالسیف، اس کا کیا معنی ہے؟ مجھے بھی سمجھا دو۔ بعثت بالسیف، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے تلوار دے کر بھیجا گیا۔ گرامر کی روشنی کے اندر الفاظ کا ترجمہ کر رہا ہوں، بعثت بالسیف، مجھے تلوار دے کر بھیجا گیا، حتی یعبد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کی، محترم ان کو اٹھا آپ ذرا آگے آگے، محترم میں کسی کہانی نہیں سنا، محنت کر کے آیا ہوں، میری محنت کو ریٹ کے ذروں میں تو یارو نہ ملا، اگر میری محنت کو ریٹ کو ذروں میں ملانے تو میں دعا کر دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ، اہلا و سہلا، جزاک اللہ خیر۔ کیونکہ اگر ہم کسی کہانیاں سنائیں تو پھر تو اور بات ہوتی ہے، ہم خالص دین پیش کرتے ہیں، جو اللہ کے رسول نے اپنے اصحاب کو دین سکھایا، اور پھر صحابہ سے چلتا 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 آج ہمارے تک جو دین پہنچا، پھر میں کیوں نہ کہوں کہ جو عقیدہ نبی کے صحابیوں کا تھا وہی آج کے وہابیوں کا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ مجھے تلوار دے کر بھیجا گیا تاکہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے جس کا کوئی شریک نہیں۔ آج لوگ اکثریت کو معیار حق بناتے ہیں، میں جگہ جگہ یہ اعلان کر رہا ہوں اور اعلیٰ حکام تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں، اگر اکثریت معیار حق ہے تمہارے نزدیک تو بتائیے اکثریت کو قرآن نے جاہل کہا ہے، اگر اکثریت معیار حق ہے تو اکثریت کو قرآن نے بے عقل کہا ہے، بل اکثرہم لا یعقلون،
اور قرآن سے کتنی آیات اکثریت کے پیش کروں تو لوگوں اکثریت معیار حق نہیں ہے، اکثریت معیار حق ہے نہیں۔ اگر اکثریت معیار حق ہے تو اس آیت کا کیا جواب ہوگا؟ کم من فئۃ قلیلۃ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ ابراہیم ایک موحد تھا اور ایک موحد کتنوں پہ بھاری ہے؟ ہزاروں پہ بھاری۔ تو میں عرض کر رہا ہوں بات کو سمجھنا۔ فرمایا وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِ، میرا رزق تلوار کے سائے کے نیچے رکھا گیا ہے، میرا رزق تلوار کے سائے کے نیچے رکھا گیا ہے۔ وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، جس نے میرے احکام کی خلاف ورزی کی۔ اب قرآن کچھ کہتا ہے یہ دل کی مانتا ہے، نبی کا فرمان کچھ کہتا ہے یہ اپنے خواہشات کی پیروی کرتا ہے، قرآن کی نہیں مانتا، نبی کی نہیں مانتا۔ جب قرآن کی نہیں ماننی تو اپنا کلمہ پڑھنے کا کیا ہے؟ جس رسول کا کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس محمد کی بات کو نہیں ماننا تو کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ اگر محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے محمد رسول اللہ کی بات کو فالو نہیں کرنا، ان کی بات پہ عمل نہیں کرنا تو کھڑے ہو کے اعلان کرو کہ ہم کافر صحیح۔ اور آپ کو پتہ ہے امام الانبیاء اس وقت تک بولتے نہیں جب تک اللہ کے رسول بلواتے نہیں۔ دلیل والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں وجعل الذلة والصغار على من خالف امری، جس نے میرے احکام سے منہ موڑا اس کے مقدر کے اندر ذلت لکھ دی جاتی ہے، رسوائی لکھ دی جاتی ہے۔ بات آئی ہے ذلت کی، بات آئی ہے رسوائی کی، بات آئی ہے رسوائی کی۔ آئیے امام الانبیاء محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی سنو۔ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، پڑھ کے نبی کا کلمہ پھر لوگوں کو دھوکہ دینا۔ جس رسول کا کلمہ پڑھا اس رسول کی سیرت تو نہیں، اس رسول کا یہ حکم تو نہیں ہے، اس رسول نے یہ تو نہیں کہا کہ میرا کلمہ پڑھ کے میری عزت پہ دھبا لگوانا۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ آپ کہیں گے بھائی رسول کا کلمہ پڑھ کے رسول کی عزت پہ دھبا آج کا امتی کیسے لگوا رہا ہے؟ میں بات سمجھاؤں گا انشاءاللہ، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اب امام الانبیاء فرماتے ہیں من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجہ النار یوم القیامہ۔ کسی جگہ مسلمان کی عزت پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرے گا تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ رسول تو یہ کہتے ہیں، رسول تو یہ فرماتے ہیں، اور امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والغلول فإن الغلول خزي على صاحبه يوم القیامہ۔ فرمایا دھوکے سے بچ جاؤ، کیوں؟ اگر دھوکے سے نہیں بچو گے تو کل قیامت والے دن یہ تمہارے لیے ذلت اور رسوائی کا عذاب ہوگا۔ آئیے میں ایک دو اور یہ احادیث پڑھ کے آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ کو میں نے اس طرف لے کر جا رہا ہوں۔
آج ہم مسلمان ہیں، امام الانبیاء کا کلمہ پڑھا ہے، لیکن اس کے باوجود فحشات کی پیروی کر رہے ہیں یا پھر یہود و نصارہ کی پیروی کر رہے ہیں۔ آپ کہیں گے، آپ مجھے زبان سے نہیں کہہ سکتے، آپ کا اندر کا دل کھٹک رہا ہوگا کہ بھائی آج آپ ہمیں کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ اب ذرا دیکھیے کہ یہود و نصارہ کی ہم نے مشابہت اختیار کی، اللہ اس کے رسول کو ہم نے بھلا دیا، پس پشت ڈال دیا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جس نے میرے احکام سے خلاف ورزی کی، منہ موڑا، منہ پھیرا، اعراض کیا، میں اس کی دنیا اور آخرت کے اندر اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا اور قیامت والے دن اس کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ذرا توجہ، امام الانبیاء محمد رسول اللہ کا چوتھا فرمان جو آج آپ کے ساتھ محو کلام ہونے کی صورت میں پیش کرنے لگا ہوں، اس کا حوالہ یہ ہے صحیح ترغیب و ترہیب، حدیث کا نمبر ہے 2723 السلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں یہ حدیث ہے 2194۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من تشبہ بغیرنا لا تشبہ بالیہود ولا بالنصارى فإن تسلیم النصارى فإن تسلیم الیہود الاشارۃ بالاصابع وإن تسلیم النصارى بالاکف او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ جو رسول کا فرمان جو آپ نے متن کی صورت میں سنے، فرمایا لیس منا من تشبہ بغیرنا، جس نے ہمارے غیر کی مشابہت کی وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے، وہ ہمارا امتی نہیں اور میں ان کا نبی نہیں۔ پھر فرمایا لا تشبہ بالیہود ولا بالنصارى، کہ تم یہود و نصارہ کی مشابہت نہ کرو، بلکہ خالف الیہود والنصارى، تم یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ کیا کرو؟ مخالفت کرو۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اسی حدیث کے اندر یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ الْإِشَارَةُ بِالْأَصَابِعِ، یہودی جو تھے نا جب کسی کو سلام کا جواب دیتے تھے تو وہ انگلیوں کے اشاروں سے دیتے تھے، یہود الاشارۃ بالاصابع۔ اب یہ فرمان کو مد نظر رکھیں اور اپنے گھر بیان کے اندر جھانکیں ہم اپنے روزمرہ زندگی میں سلام کا جواب کیسے دیتے ہیں۔ اور یہیں پہ بات نصارہ کے بارے کے اندر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ تَسْلِيمَ النَّصَارَى بِالْأَكُفِ، عیسائی جو ہے وہ سلام کا جواب یہ اوپر والے جو ہیں فنگر ان کو بند کر لیتے تھے، بالعکف ہتھیلیوں کے ساتھ دیتے تھے۔ لیکن بتائیے وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کے اندر آج ہم نے یہود و نصارہ کی مخالف اپنا مشابہت؟ من تشبہ، جس نے کسی غیر کی مشابہت کی وہ ہم میں سے، اور وہ کل قیامت والے دن انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ آپ کہیں گے بھائی وہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ اب میں کچھ لوگ آپ کو گنواتا ہوں، آپ کا دل کہے گا، آپ کا دماغ کہے گا کہ بھائی آپ نے بات صحیح کہی۔ پہلے نمبر پر ہوتا مذکر ہے، ہوتا مرد ہے، وہ اپنے کانوں کے اندر سوراخ کروا کے چھوٹی چھوٹی والیاں پہنے پھرتا ہے۔ بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکر کو کان کے اندر بالیاں پہننے کا حکم دیا تو ایک بات کرتا۔ کیا اسلام کوئی ہمارا ناقص دین؟ وہ کون سا پہلو ہے جہاں پہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ کی ہدایات ہمیں نہیں ملتی؟ آگے آؤ۔
آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بال جو رکھے تھے وہ تھے لما جما افرا، اور آج ہمارے مسلمانوں کے بالوں کا کیا سٹائل ہے، کوئی کھوتا کٹنگ، کوئی پیالہ کٹنگ۔ یہ یہود و نصارہ کی مشابہت ہے یا نہیں؟ جب آج کا مسلمان کلمہ اللہ کے رسول کا پڑھ کے یہود و نصارہ کے کہنے پہ چلتا ہے، میں اس کو کیسے رسول اللہ کا امتی مانوں؟ میں تو یہی مانا کروں گا کہ وہ ہمارا امتی نہیں، میں ان کا نبی ہوں۔ اور یہاں تک بس نہیں، ہمارے داڑیوں کا اسٹائل بھی یہود و نصارہ کے مطابق۔ خاموش ہو، کوئی صرف ایک مٹھ رکھتا ہے، کوئی یہاں سے خط کرواتا ہے، کوئی یہاں نیچے سے خط کرواتا ہے۔ کیا اللہ کے رسول کا یہی عمل ملتا ہے؟ جبکہ شمائل ترمذی ایک بک ہے، شمائل ترمذی اشم کسلہ، اللہ کے رسول کی داڑھی اتنی لمبی تھی کہ آپ کے سینے مبارک کو ڈھانپتی تھی۔ اشم کسلہ، حدیث کے الفاظ نہ بھولیں مجھے۔ کوئی کہتا ہے ہم تو عبداللہ بن عمر کے پیچھے چلتے ہیں، عبداللہ بن عمر حج تمتع کے موقع پر وہ جی داڑھی کاٹتے تھے، وہ ایک مٹھ رکھتے تھے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے عبداللہ بن عمر کا کلمہ پڑھا ہے؟ تو جب رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا کیا؟ خلفائے راشدین ہدایت یافتہ ہیں، ان کی بات اس جگہ مانی جائے گی جہاں اللہ کے رسول کا حکم نہ مل رہا۔ آگے کھڑے ہو کر جو بندہ پیشاب کرتا ہے، کیا کتاب و سنت سے یہ بات ثابت؟ اگر اللہ کے کوئی شرعی عذر ہو تو الگ بات ہے، شرعی عذر ہو تو الگ بات۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، اللہ کے رسول نے کوئی ایسا حکم دیا ہے کہ اس کو روٹین پکڑ لینا؟ آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، میں آپ کو اور انداز کے ساتھ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ بخاری میں ایک حدیث آتی ہے کہ ایک صحابی اتار کے نماز پڑھ رہا تھا، ایک دوسرا آنے والا آیا، اس نے وہ اٹھا کے کپڑا تھا یا ٹوپی تھی یا رومال تھا، اس نے آگے اس کے سر کے اوپر رکھا، اتار کے نیچے دے مارا۔ جب اس نے سلام پھیرا تو اس نے پھر کیا جواب دیا تھا کہ اس طرح سے بھی نماز پڑھنا ثابت ہے۔ اب جو لوگ، یہ ہے جواز کی حد، کیا ہے؟ جواز کی حد۔ اگر اس جواز کی حد سے کوئی بندہ روٹین پکڑتا یہ ہے کہ ہمیشہ ساری زندگی کپڑا اتار کے، کپڑا ننگے سر نماز پڑھو گے تو یہ عمل بدعت میں شامل ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس حدیث میں یا اور احادیث کے ذخیرے سے کوئی مائی کا لال یہ لفظ دکھا نہیں سکتا کہ اللہ کے رسول نے یہ حکم فرمایا ہو کہ ساری زندگی، بس یہ ایک حدیث آ گئی، بس اس ایک حدیث کو سامنے رکھ کے زندگی کی آخری سانسوں تک کپڑا اتار کے نماز پڑھنا ننگے سر، صرف ایک حدیث کا مطالبہ ہے، یہ جواز کی حد تک۔ اگر یہاں بھی اگر آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی، میں آپ کو ایک بات اور انداز کے ساتھ سمجھانا چاہتا ہوں۔ اچھا بات سمجھ آ رہی ہے؟ توجہ۔ اب امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور خطبہ جمعۃ المبارک آپ ارشاد فرما رہی تھی۔ ایک سائل آیا، اللہ کے رسول قحط سالی پڑ گئی ہے، حلقت الاموال، مال برباد ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔
اللہ کے رسول دعا کر دیں بارش ہو جائے، اللہ کے رسول دعا کر دیں، بولو کیا ہو جائے؟ تو امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے قیام کی حالت میں آپ نے ید اللہ والے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی۔ حوالہ صحیح البخاری کتاب الاستسقاء حدیث نمبر 1021۔ جو بات میں سمجھانا چاہتا اس اللہ کے رسول نے خطبے کے دوران ہاتھ اٹھائے، وَرَفَعَ يَدَيْهِ کے الفاظ آتے ہیں، یدیہم کہ ان باقی جو سامعین تھے ان لوگوں نے بھی ہاتھ، بولو ہاتھ اٹھائے۔ آج آپ کے ساہیوال کے اندر کچھ محقق بنے پھرتے ہیں، میں انشاءاللہ ساہیوال میں بار بار آتا رہوں گا، بھائی اشفاق صاحب کی محبتوں کے ذریعے کبھی تو میرا پالا پاری جائے گا نا، کبھی تو آپ کے ساہیوال کے محققوں سے میرا واسطہ پڑے گا جو اجتماعی دعا کو بدعت کہتے ہیں۔ لیکن میں مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، اگر کوئی اجتماعی دعا کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی اسی طرح آئے اپنے مولوی کے پاس، جب امام اور خطیب خطبہ جمعہ دے رہا ہو تو وہاں پر سائل، جیسے وہاں وہ سائل آیا اس نے اللہ کے رسول کو کہا اللہ کے رسول دعا کروا دے، اسی طرح تمہارا مولوی خطبہ جمعہ دے رہا ہو، تقریر کر رہا ہو، درس دے رہا ہو، کوئی سائل آئے اسی طرح سوال کرے تو یہ عمل سنت کے مطابق ہے۔ اچھا پورا جمعہ پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی، اگلا جمعہ آیا وہی سائل دوبارہ آیا، سائل دوبارہ آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول اب تو ہماری عمارتیں بھی گرنے لگی، اب آپ دعا کر دیں کہ اللہ اس بارش کو کہیں اور جگہ لے جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی اللہم حوا علینا ولا علینا، اس کو وہاں پر تھا جہاں اس کی ضرورت، تو اللہ کے رسول نے پھر ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، رسول نے اور آپ کے سامعین نے۔ اس حدیث میں کوئی مائی کا لال یہ نہیں دکھا سکتا کہ صرف اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھائے ہوں باقی آپ کے سامعین نے ہاتھ نہ اٹھائے، نہیں تو میرا نمبر نوٹ کر لو، میں نمبر بتا دینا چاہتا ہوں 0308 78 27 453، اس لیے نمبر دے رہا ہوں، کوئی یہ نہ کہے خاکوانی صاحب بیان کر کے بھاگ گئے تھے، مجھے خیال بھی کرو میں اچھا اب کوئی سائل آ کر کہتا ہے کہ مولوی صاحب دعا کروا دو میں بیمار ہوں، تو پھر مولوی صاحب دعا کروا سکتے ہیں کیونکہ اس حدیث سے جواز میں نہ رہا، اس حدیث سے جواز کا معنی ہوتا ہے کبھی کبھار۔ جواز کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بولیے جواز کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بلند آواز سے جواز کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اگر یہی عمل کو آپ روٹین بنا ہر جگہ ہر فرض نماز کے بعد تو یہ عمل کیا ٹھہرے گا؟ بدعت۔ جواز اللہ نے قرآن میں کہا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی حدوں کو تلاش نہ کرو، آگے نہ بڑھو۔ اب یہاں جواز ہے، جواز سے آگے گزرو گے تو عمل بدعت میں داخل ہو جائے گا۔ اگر ابھی بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، ایک اور انداز کے ساتھ آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول کا سنت اور مسنون عمل یہ ہے کہ آپ اللہ کا ذکر، تسبیحات، تحلیلات انگلیوں کے پوروں کے اوپر کیا کرتے تھے، انگلیوں کے۔ اگر آج کوئی تسبیح استعمال کرتا ہے پتھر والی تسبیح تو یہ عمل ظاہراً تو مسنون نہیں، سنت کے مطابق ہے، لیکن محدثین نے اتنے کی اجازت دی ہے۔ دو احادیث ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اگر کوئی انسان کمزور ہے، جس کا قوت حافظہ انتہائی کمزور ہو گیا،
جن کو تسبیحات کی تعداد یاد نہیں رہتی، اگر وہ تسبیح استعمال کر لے صرف جواز کی حد تک، لیکن روٹین نہیں، استقام نہیں، دوام نہیں، استقرار نہیں، تو یہ عمل جواز کی حد تک ٹھہرے گا۔ اگر اس جواز کی حد سے آگے بڑھو گے تو پھر یہ عمل بدعت میں داخل ہو جائے گا، یہ عمل بدعت میں داخل ہو جائے گا۔ اب یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں، میں آپ کو واپس لے کر آنا چاہتا ہوں، اب ننگے سر نماز پڑھنا روٹین بنا لی ہے۔ کیا بنا لی ہے؟ روٹین بنا کے پھر بھی ایسی جواز کے لفظ پہ قائم ہے۔ جی بس جواز آ گیا، جواز آ گیا۔ میں کہتا ہوں اگر یہاں اس جواز سے باتوں کو سمجھنا، یہاں اگر اس جواز سے علت پکڑتے ہو، اس جواز سے دلیل پکڑتے ہو، اس جواز سے دلائل پکڑتے ہو، اس جواز سے ہمیشہ کا عمل پکڑتے ہو، تو پھر میں کہتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد دعا کرنا بھی، یہ عمل بھی اپناؤ، وہاں فوراً جواب آئے گا، من احدث فی امرنا ما ھذا لیس منہ فہو رد، وہاں پر بدعت کا فتویٰ آ جائے گا۔ تو اب میں کیوں نہ کہوں فما کان جوابکم فہو جوابنا، یہاں پہ اب جو تمہارا جواب ہوگا وہی میرا جواب ہوگا۔ سمجھ آئی گئی؟ اب یہ صرف جواز کی حالت سے آگے جو بڑھو گے تو پھر کیا شرعی حکم لاگو ہوگا؟ بولو، آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے میری بات۔ میں کہہ رہا ہوں جواز کی حالت سے آگے بڑھو گے تو یہ عمل بدعت میں داخل ہوگا۔ اگر کوئی اس جواز کو ہمیشگی کا عمل اپناتا ہے، صرف ننگے سر نماز جواز کو ہمیشگی کا عمل اپناتا ہے، تو پھر یہاں آپ نے اس جواز کو ہمیشگی کا عمل پکڑ لیا، تو پھر فرض نماز کے بعد اس جواز کو ہمیشگی کا عمل کیوں نہیں پکڑتے؟ تو پتہ چل گیا دل کے نہیں چلے گی، خواہشات کی نہیں چلے گی، اگر بات چلے گی اللہ کے قرآن کی چلے گی، محمد رسول اللہ کے فرمان کی بات چلے گی۔ اچھا، جو بندہ کھڑے ہو کر کھانا کھاتا ہے، کیا یہ یہود و نصارہ کی مشابہت ہے کہ نہیں؟ کیا اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ کھڑے ہو کے کھانا کھاؤ؟ اچھا، توجہ میری طرف، پھر بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں، اس عمل کو بھی یہود و نصارہ کے مطابق مشابہت اختیار کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی یہی تعلیمات ہیں کہ آپ الٹے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، تو پھر پڑھتے نبی کا کلمہ ہو، چلتے یہود و نصارہ کے مطابق ہو، میں تمہیں کیسے مسلمان مانوں؟ اور پھر عورتوں کا نیم عریاں لباس پہننا، کیا اللہ کے رسول نے عورتوں کو یہی حکم دیا؟ نہیں۔ جب یہ حکم نہیں تو پھر یہود و نصارہ کے مطابق کیوں چلتی ہماری مائیں پہنے بیٹھے؟ اللہ اکبر اللہ۔ اصل میں ہم نے یہود و نصارہ کی نقالی کرتے ہوئے مغربی تہذیب کو دیکھتے ہیں۔ کس کو دیکھتے ہیں؟ اب یہ عنوان کافی لمبا ہے، لیکن یہاں تک میں جو آپ کو لے کر آیا ہوں تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے، جو ہمارے غیر کی مشابہت کرے اختیار کرے گا وہ ہمارے طریقے پہ نہیں، وہ ہمارے دین پہ نہیں، وہ ہمارا امتی نہیں، اور میں ان کا اب آؤ جو دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔
یہ آیت سورۃ الاعراف ہے اور آیت نمبر 211 ہے۔ آیت نمبر 200، کیونکہ میں نے 2 آیات پڑھی تھی نا، پہلی آیات جو میں نے پڑھی اس پر میں نے چند اپنے گزارشات پوری کر دی۔ اب جو دوسری آیت پڑھی ہے، اب میں اس طرف آنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب بھی قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو پھر کان لگا کر سنو، وَأَنصِتُوا، اور چپ رہو۔ کیا رہنے؟ چپ۔ کس لیے؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحم۔ آج ہمارے بعض مسلمان بھائی اس آیت کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں جی امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ کیا امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ اچھا، جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو حکم ہے حذو من کے بھائی، دوسرے الفاظ شحمت اذنیہ، یا کندھوں کے برابر ہاتھ اٹھانے ہیں، یا کانوں کے لو کے برابر ہاتھ اٹھانے۔ لیکن یہاں ہمارے بعض مسلمان بھائی ہاتھ ایسے اٹھاتے ہیں، آپ نے ان ابہام کو کانوں کی لو تک لگاتے ہیں، تو میں کہتا ہوں البینۃ للمدعی، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ کانوں کے لو کو اپنے ابہام انگوٹھے لگانے ہیں، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ تو البینۃ للمدعی جو دعویٰ کرتا ہے دلیل اس کے ذمہ ہوتی ہے، تو ہم ان سے دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں، تو یقیناً کتاب و سنت کے اندر آپ کو ایسی دلیل ہے۔ تو جب محمد رسول اللہ کی بات کے مقابلے میں امام کی بات کو ترجیح دینا ہے، تو میں تجھے محب رسول کہوں، عاشق رسول کہوں، یا نبی کا دشمن کہوں؟ جس نے نبی کی بات کوئی نہیں ماننا تو وہ نبی کا محبدار تو نہیں، وہ نبی کا دشمن ہے، وہ نبی کا۔ آپ کو میں کس انداز کے ساتھ بات سمجھاؤں؟ آپ کہیں گے کیسے؟ اب انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے مطابق۔ لیکن آج اگر نماز جنازہ آ جائے نا تو مولوی صاحب پہلے نیت بتاتے ہیں، نیت کرتا ہوں میں نماز جنازہ کی 4 تکبیروں کے ساتھ ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے، درود رسول اللہ کے لیے، دعا حاضر سمیت کے لیے، منہ میرا کہاں بلا پیچھے اس امام کے۔ اللہ نماز جنازہ ہو یا کوئی بھی نماز ہو تو اس کے اندر ہم یہ مروج الفاظ کی نیت کرتے ہیں۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مولوی صاحب نماز تو ساری عربی کے اندر ہے اور نیت اپنی زبان میں کر رکھے ہو، دلیل؟ چپ۔ پھر میں نے کہا نماز عربی کے اندر ہے تو تم نیت عربی میں نہیں کر سکتے؟ تو کہتا مجھے آتی نہیں، میں سنا دیتا ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر نماز جنازہ کی جو نیت ہے فرض کفایہ کی، نویت ان اؤدی للہ تعالی 4 تکبیرات صلاۃ الجنازہ الثناء للہ تعالی والدعاء لهذا المیت اقتدیت بهذا الامام متوجہا الی جہۃ کعبۃ الشریفہ۔ یہ جو بناوٹی الفاظ ہیں نیت کے، یہ کتاب و سنت کے اندر آپ کو کہیں بھی نہیں۔ اچھا،
تو یہاں پر یہ انسان نیت کرتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں جب آپ کو بھوک لگتی ہے پھر آپ نے نیت کی ہے مما جی، پپا جی، بیوی صاحب جی، مائی ڈارلنگ جی، مائی ڈیئر وائف جی، مجھے بھوک لگی ہے 3 روٹیاں کھانے کی، ساتھ 1 پلیٹ سالن کے، 2 گلاس پانی میں، منہ میرا مشرق کی طرف. یا اللہ اکبر. روٹی کھاتے وقت کبھی ایسی نیت کی ہے؟ چائے پیتے وقت کبھی ایسی نیت کی ہے؟ جب آپ کو واش روم آتا ہے تو آپ نے یہ نیت کی ہے میں نیت کرتا ہوں واش روم جانے کی، پیٹ خالی کرنے کی، 3 لوٹے پانی بہانے کی. بتائیے وہاں تو نیت نہیں کرتے تو ان مرکب الفاظ پہ تو پتا چلا یہ عمل بھی کتاب و سنت کے آگے آئے. امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ نے جو یہ قرآن اتارا ہے تو یہ سورۃ فاتحہ سے شروع ہو رہا ہے. کہاں سے؟ فاتحہ سے. تو سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے. سب سے فاتحہ کے معنی آغاز اور انتہا کی. فاتحہ کے معنی کیا ہے؟ آغاز اور انتہا. انتہا بھی کہہ سکتے ہو، آغاز بھی کہہ سکتے ہو، ابتدا بھی کہہ سکتے ہو. اس لیے اسے الفاتحہ یعنی فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے. اور احادیث کے اندر سورۃ فاتحہ کی بہت بڑی فضیلت آئی. اب جب بات